بڑا خوبصورت واقعہ. ایک آدمی جنگل میں بیٹھ کے اللہ کو پانے کے لیے جنگل میں بیٹھ کے ذکر کرے صبح شام. تو ایک دن جو ہے وہ شیطان نے اللہ کو کہا کہ میں اس کو آزماؤں. اللہ نے کہا آزما لے. ہاں یعنی اب کوئی یہ نہیں کہہ سکتا جی میں تو مستحق ہوں، میں تو اس قابل ہوں کہ مجھے جنت میں بھیجا جائے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ قابل وابل کوئی نہیں ہے، اس کا فضل درکار ہے، اس کا فضل درکار ہے. قابل وابل کوئی نہیں ہوتا ہے. یہ سارے تمہاری نیکیاں وہ تو 1 گھنٹے کے گناہوں میں نکل جائیں گی. ایک حدیث شریف ہے، کسی صحابی نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا یوم محشر میں بخشش اعمال کی بنیاد پر ہوگی؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں، بخشش اللہ کے فضل سے ہو. ایک وادی کشمیر جو پاکستان میں ہے کشمیر، وہاں کے ایک بزرگ ہیں میاں محمد بخش رحمۃ اللہ علیہ. آپ نے فرمایا کہ جے میں ویکھاں عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے. اللہ کے دوست ولی ہیں، وہ کہتے ہیں کہ جے میں ویکھاں عملاں ول تے کچھ نہیں میرے پلے، جے میں ویکھاں او دی رحمت ول تے بلے ہی بلے بلے. پھر کہا کہ عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شاناں والے، فضل کرے تے بخشے جاون میرے جے منہ کالے. یعنی بالفاظ دیگر کہ اگر اللہ تعالیٰ عدل کرے، انصاف سے کام لے، تو پھر بڑی بڑی جو ہستیاں گزر گئی ہیں وہ کانپنا شروع ہو جائیں کہ بھئی انصاف کی اگر بات آ گئی تو ہم تو گئے. بڑی بڑی جو پہنچی ہوئی ہستیاں ہیں وہ کانپنے لگ جائیں گی اگر اللہ نے کہہ دیا کہ کل یوم محشر میں فضل نہیں عدل کروں گا. ہو گئے کام. عدل کرے تے تھر تھر کمن اچیاں شانہ والے، اگر وہ انصاف سے کام لے تو پھر تو چھٹی ہو گئی یہ سب. اور فضل کرے، اگر وہ فضل کرے گا تو میرے جیسے جن کے منہ اور دل کالے ہیں وہ بھی بخشے جائیں گے. تو سورج روی بیٹا آپ اللہ بول لو، بھگوان بول لو، گاڈ بول لو، ایک ہی ہے وہ. تو اللہ جو ہے اس کی مرضی ہے بیٹا، وہ جس کو چاہے بھیج دے. اور پھر دیکھو بہت سارے اچھے اعمال ہوتے ہیں لیکن ان اعمال کے پیچھے نیت کیا ہے اللہ وہ دیکھتا ہے. سڑک کے اوپر کوئی کھڑا ہوا بریانی بانٹ رہا ہے غریبوں کو، برا عمل ہے اچھا عمل ہے، لیکن اللہ اس کی نیت بھی دیکھے گا، عمل کی نہیں دیکھے گا، صرف نیت بھی دیکھے گا کہ انہوں نے غریبوں کی مدد کی نیت سے کیا ہے یا مشہور ہونے کے لیے کیا ہے. اللہ تو آپ کے دل کے آر پار دیکھتا ہے نا، ہم صرف اس کا عمل دیکھ رہے ہیں، اللہ جو ہے اس کی نیت بھی دیکھ رہا ہے. اور بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال بڑے خوبصورت بڑے اچھے اعمال ہیں لیکن نیت کچھ اور ہے. اب جیسے پاکستان میں ایک ادارہ ہے دارالامان، بہت سارے ادارے ہیں. اب تم یہ تو سوچو کہ بھائی ایک آدمی جو ہے کام دھندہ چھوڑ کے اپنا دارالامان میں لگا ہوا ہے، خدمت خلق کر رہا ہے، اس کا گھر کہاں سے چل رہا ہے؟ بہت ادارے ہیں پاکستان. کام کیا ہے ان کا کہ بیوائیں ہو جاتی ہیں یا کوئی بچے ہو گئے جن کے والدین مر گئے، کوئی رشتہ دار نہیں ہے، بے آسرا ہو گئیں، بے گھر ہو گئیں، ان کو دارالامان میں جگہ دیتے. کتنا بڑا نیک کام ہے. ابھی حال ہی میں کچھ مہینے پہلے ایک آدمی ہے دارالامان چلاتا ہے، سارم نام ہے اس کا، سارم انصاری برنی. تو ان کے بارے میں پتہ چلا بڑا غلط کام کرتے تھے. تو دارالامان بنایا ہے بے سہارا عورتوں کو شیلٹر دینے کے لیے. آپ دارالامان میں شیلٹر تو دے دیں اور پھر ان سے دھندا کرائیں تو لوگوں کی نظر میں کیا ہوگا؟ یار کتنا شریف آدمی ہے، خدمت خلق کر رہا ہے، بے سہارا عورتوں کو اس نے شیلٹر دیا ہوا، اور یہ نہیں پتا کہ وہ بے سہارا عورتوں کے ساتھ سلوک کیا کر رہا ہے، ان سے دھندا کروا رہا ہے. یہ مسئلہ ہے نا. تو کبھی بھی آپ اعمال کی بنیاد پر نہیں کہہ سکتے کہ بھئی یہ بڑا اچھا آدمی ہے، اس کی نیت بھی دیکھنی پڑتی ہے نا. رہ گئی بات کہ واقعی اگر کسی نے اچھا عمل کیا ہے لیکن اللہ کو نہیں مانتا، اب میں ڈائریکٹ جواب دے رہا ہوں ادھر ادھر گھما پھرا کے نہیں،
لیکن پہلے میں کوشش کرتا ہوں کہ بات آپ کی سمجھ میں آ جائے. اب کوئی ایسا شخص ہے کہ جو اللہ کو نہیں مانتا، کسی دین کو نہیں مانتا، لیکن لوگوں کی مدد کرتا ہے، اچھے کام کرتا ہے، اس کا کیا ہوگا؟ اس کا ہوگا یہ کہ جو اس نے بھلائی کے کام، نیکی کے کام کیے ہیں، اللہ تعالیٰ اسی دنیا میں اس کو اجر اس کا دے دے گا. بھلے تو اللہ کو نہ مانے پھر بھی اس دنیا میں ہی اس کا اجر مل جائے گا. تو دیکھو یہ جتنے اس طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو بڑا، ان کے راستے کھل جاتے ہیں، ان کی دنیا بن جاتی ہے، کیونکہ یہیں پر اجر دے دیا نا. تو ان کا اچھا عمل ضائع نہیں جاتا ہے. کوئی کہیں بھی ملے آپ کو اگر معاوضہ مل گیا ہے اپنی محنت کا، جن لوگوں کو اس نے ایمان کی دولت سے سرفراز کیا ہے، ان کو آخرت میں اجر دیتا ہے، وہ ہمیشہ رہنے والا ہے. اور جو اس کو مانتے ہی نہیں ہیں، خسارے میں وہ بھی نہیں ہیں. جس زندگی پر ان کا یقین ہے، اس زندگی میں ان کو ان کے اچھے اعمال کا، اچھے کاموں کا معاوضہ دے دیتا ہے، کمپنسیشن کر دیتا ہے، انعام دے دیتا ہے، ریوارڈ دے دیتا ہے. خالیات تو کسی کو جانے نہیں دیتا. So those who do not believe in God, if they happen to do good deeds, they help people, they do other different types of service to humanity. So God will reward them for their good deeds while they're still alive and living in this world. However, after their demise, in the life hereafter, there is no reward for them. Everything good they do, they will be rewarded while they're still alive in this world. So God is being just here. Even if you don't believe in God, but you do good things, He is going to reward you in this world. اسی دنیا میں تمہیں وہ اس کا اجر دے دے گا. ایک بڑا خوبصورت واقعہ. ایک آدمی جنگل میں بیٹھ کے اللہ کو پانے کے لیے جنگل میں بیٹھ کے ذکر کرے صبح شام. تو ایک دن جو ہے وہ شیطان نے اللہ کو کہا کہ میں اس کو آزماؤں. اللہ نے کہا آزما لے. شیطان گیا اس کے پاس. کہتا ہاں بھائی کیا کر رہے ہو؟ کہتا جی اللہ کا ذکر کر رہا ہوں. کیوں؟ اللہ کو پانا ہے. اچھا تو اللہ کو پائے گا. تو کبھی اس نے جواب بھی دیا؟ وہ سوچ میں پڑ گیا، کہنا یار جواب تو نہیں آیا اللہ کا. اس رات جو ہے وہ ذکر اس نے کیا نہیں، اس کشمکش میں ہی سو گیا. تو خواب میں اس کو بتایا گیا کہ بے وقوف گدھے، جو تو ذکر اللہ کرتا تھا وہ اللہ کی توفیق سے ہی تو تھا. آج دیکھ توفیق نہیں ملی تو انہوں نے ذکر ہی نہیں کیا. یہ اللہ کی توفیق ہی ہے. نہیں، انسان کے پاس تو کوئی اچھا عمل ہے نہیں کرنے کو. اللہ نے تو کہا ہے کہ میری طرف سے تم پر رحمت آتی ہے اور تمہاری طرف سے صرف شر اوپر جاتا ہے، صرف شر. بہرحال سورج روی بیٹے اپنا کردار اچھا کرو، کسی کو تکلیف نہ دو، سب سے پیار محبت سے رہو. یاد رکھو کارما کیا ہوتا ہے، جس کو اردو میں کہتے ہیں مکافات عمل. یعنی اگر تم نے لوگوں کے ساتھ برا کیا ہے تو وہی برائی لوٹ کے تمہارے اوپر بھی آئے گی ایک دن. یہی کارما ہے. جیسے اردو میں ایک مثال ہے، جیسی کرنی ویسی بھرنی. سنی ہے نا، جیسی کرنی ویسی بھرنی. جو بوؤ گے وہی کاٹو گے. اچھا کرو گے تو کہیں نہ کہیں سے جب تمہیں سب سے زیادہ ضرورت ہوگی اس وقت اچانک سے جو ہے کوئی آ جائے گا مدد کو. تم نے لوگوں کا خیال رکھا، لوگوں کی مدد کی، لوگوں کے درد کو محسوس کیا، تم لوگوں کے کام آئے. تو جب تم پر ضرورت پڑی ہے، تم پر آفت آئی ہے، بلا آئی ہے، تو اللہ تعالیٰ کسی نہ کسی کو بھیج کے تمہارا بھی الو سیدھا کر دے گا. تو no noble act that you do will go into waste. Sooner or later, when you are in the dire need of help and help is not coming from anywhere, that help will come suddenly and fix your problem. This is karma. Yani rebound of your good deeds. Whatever good you do, it will come back to you one day. And whatever bad you do, it will come back to you one day too. جیسے پاکستان کی شادیوں میں ہوتا ہے، جب شادی وادی ہوتی ہے تو لوگ جوڑے لے کے تحفے لے کے آتے ہیں. ایک بندہ بیٹھ کے لکھ رہا ہوتا ہے، اس نے یہ دیا اس نے یہ دیا. میں نے پوچھا ایک دن اپنی امی سے کہ یہ لکھتے کیوں ہیں؟ تو کہتے ہیں تاکہ ہم کو یاد رہے کہ اس نے 10 روپے کی چیز دی تھی. وہ اگر یہ نہ ہو تو پھر ہم کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ اس نے تو 10 کی دی تھی، ہم اگر 20 کی دے دیں اس کو پھر نقصان نہیں ہو گیا.
place to connect with God.